الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وأن المساجد لله سجدے اللہ ہی کے فلا تدعوا مع اللہ احدا اللہ کے ساتھ کسی اور کی پکار مت کیا کرو وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ اور جب بھی کوئی بندہ کھڑا ہو کے یہ دعوت دینے لگے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پکار نہ کرو کادو یکونون علیہ لبدا اس کو جتھے گھیرے میں لینے لگتے ہیں قل انما ادعو ربی جتنے مرضی جتھے آ جائیں آپ کہتے رہیے انما ادعو ربی میں تو صرف اپنے رب کی پکار کرتا ہوں ولا اشرک به احدا اور میں اس پکار میں اس کو کسی کو شریک نہیں بناؤں گا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تمہارے برے اور اچھے کا مالک نہیں قل انی لن یجیرنی من اللہ احد تمہارا مالک تو ہونا کجا دور کی بات ہے ان کو تو کہہ دیجئے خود مجھے بھی اللہ کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں وَلَن نَّجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا اور میں
اس کے سامنے سے کسی کونے میں لگ جاؤں یہ طاقت بھی مجھ میں نہیں، الا بلاغا من اللہ ورسالاتی، طاقتیں کیا، میں تو اس ڈیوٹی میں لگا ہوا ہوں، یہ میری ڈیوٹی، یہ مجھے حکم، بلاغا من اللہ ورسالاتی، میں اللہ کی طرف سے پیغامات اور اس کے بھیجے ہوئے صحیفے پہنچاتا رہتا ہوں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جہنم کی آگ، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، حتی اذا رأوا ما یوعدون، دیکھ لیں گے جب یہ اس عذاب کو جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، تو پھر سمجھ آ جائے گی ان کو، من اضعف ناصرا واقل عددا، کمزور مددگار والا کون ہے اور تھوڑی گنتی والا کون ہے۔ قل ان ندری اقریب ما توعدون، کہہ دیجئے میں اگرچہ نہیں جانتا کہ جس سے تم ڈرائے جا رہے ہو وہ قریب ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرا رب اس کی کوئی مہلت بنا رہا ہے، میں کیسے جانوں، جس کے پاس یہ علم ہے وہ عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے اس خفیہ علم میں کسی کو کچھ بتاتا نہیں، الا من ارتضی من رسول، ہاں جسے پیغمبر چن لے، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، اس کے آگے اور پیچھے رصدا، اپنے چوکی دار چلا دیتا ہے، لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ چوکی دار مقرر کرنے والا تمیز کر لے، الگ الگ کر دے کہ قد ابلغوا رسالات ربہم، انہوں نے واقعی اپنے رب کے پیغام اور صحیفے پہنچا دیے، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور جو کچھ ان کے قابو میں ہے اسے بھی اپنے گھیرے میں لے لے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر چیز کی گنتی مکمل کر لے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جنوں کا تذکرہ تھا کہ یہ ضدی نہیں تھے، تو خیر و شر کی تمیز کرنے کے لیے نکلے، تو انہیں خیر کی آواز جب کانوں میں پڑی تو اس خیر کی آواز کے گرویدہ ہو گئے، اس لیے کہ وہ ضدی نہیں تھے، ان میں انابت تھی۔ پہلی محفل میں سنتے ہی قرآن نے چونکہ اچھی نیت سے سنا تو ان کے لیے مکمل ہدایت کے دروازے کھول دیے۔ یہ قرآن کا خاصہ ہے، قرآن میں یہ نورانیت ہے، قرآن کے یہ اثرات ہیں
اگر کوئی دل کی کھڑکیاں صحیح کھولے تو یہ دل کو روشن کر دیتا ہے. پلٹے یہاں سے جب محفل ختم ہوئی تو جا کے اپنے اس جتھے کو جنہوں نے انہیں مشورہ کر کے بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کیا ہوا، تو ان کو جا کر رپورٹ دی. رپورٹ کی ابتدا یہ تھی کہ لما سمعنا الہدی آمنا بہ، ہم نے کوئی لیت و لعل نہیں کی، بلکہ جو ہی ہم نے سنا تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ تو بالکل ٹھیک سیدھی راہ بتا رہا ہے بتانے والا، تو ہم نے مان لیا. جب سیدھی راہ سمجھ آئے تو غلط رستے کی بھی واقفیت ہو جانی چاہیے، کبھی سیدھی راہ سمجھ آئی کبھی والی بات مکمل ہوتی ہے. ہمیں سمجھ آ گئی کہ سیدھی راہ وہ تو یہ ہے کہ ان المساجد للہ، اور غلط راہ یہ سمجھ آ گئی کہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ غلط راہ ہے. سجدے صرف اللہ کے، پکار صرف اسی کی، اور کسی اور کی پکار کرنا یہ غلط رستہ ہے، یہ جہنم کا رستہ ہے. یہ بھی ہمیں سمجھ آئی کہ جیسے انسانوں میں کچھ صالح بندے ہوتے ہیں کچھ فاسق ہوتے ہیں، اسی طرح ہم جنوں میں بھی کچھ صالح کچھ فاسق. یہ جو صالح اور فاسق کی تمیز ہوتی ہے یہ بھی اسی الہدا سے، کسی قرآن کی روشنی سے. ہمیں جو ہم میں یہ تقسیم تھی کچھ لوگ اچھے کچھ لوگ برے، قرآن سننے سے سمجھ آ گئی کہ یہ جو صالح ہیں نا ان کو بنیادی طور پہ ہدایت سمجھ آ چکی ہے. اس لیے یہ صالح ہے. اور دوسرے قاسطون، سبحان اللہ سبحان اللہ. قاسطون کا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ معنی کر رہے ہیں نا انصاف. شاہ عبد القادر پہ اللہ کی بڑی رحمتیں ہوں، الہامی ترجمہ ان کا، بڑی خوبصورت لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں جن میں جو روح ہوتی ہے ان لفظوں کی وہ پوری طرح موجود ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو آخری حدیث ہے، سنتے رہتے ہیں آپ یہاں سالانہ جب بخاری کے اختتام پہ بیان ہوتے ہیں تو اس میں ہر سال یہ بات آتی ہے کہ القاسط الجائر، قاسط ظالم کو کہتے ہیں. تو نا انصاف ظالم میں تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی نا انصافی پہ زیادتی بھی کرنے لگے، اپنی نا انصافی کو منوانے لگے تو وہ ظالم ہو جاتا ہے. بات تو وہی ہے، لیکن یہاں شاہ صاحب اللہ کی رحمتیں ہوں بڑا خوبصورت معنی کیا نا انصاف. جی
انصاف یہ کہ سجدہ صرف اللہ کا، انصاف یہ کہ پکار صرف ایک اللہ کی، ماتھا اسی نے دیا تو اس کو ٹکنا بھی اسی کے سامنے چاہیے، یہ انصاف ہے۔ زبان اسی نے دی تو اس زبان سے پکار بھی اسی کی نکلنی چاہیے، ہاتھ اسی نے دیے تو مانگنے کے لیے یہ پھیلنے بھی اسی کے سامنے چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں، یہ انصاف ہے۔ نا انصافی یہ کہ جن ہاتھوں سے میں غلط کمائیاں کرتا ہوں، یہ کمانے والے ہاتھ جس نے مجھے دیے اس نے کہہ رکھا ہے اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ماپ تول میں انصاف سے کام لیا کرو، غلط کمائی نہیں کرنی۔ سبحان اللہ۔ لا تنقصوا المکیال والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، ماپ تول میں کمی نہ کیا کرو، لوگوں کو ردی چیزیں دے کے صحیح چیزوں کے پیسے نہ لیا کرو، اس طرح زمین میں فساد پھیلانے والے بن جاؤ گے۔ لا تعثوا فی الارض مفسدین، یہ خطیب انبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کا خطاب ہے جو اپنی قوم سے کرتے تھے، قرآن میں موجود ہے۔ واتقوا اللہ الذی خلقکم، یہ جو بات میں روز کرتا ہوں، ہاتھ اس نے دیے، آنکھیں اس نے دی، پاؤں اس نے دیے، ماتھا اس نے دیا۔ واتقوا اللہ الذی خلقکم، ڈر جاؤ اللہ سے، یہ ناانصافی نہ کرو کہ ماتھا دیا اس نے اور ٹیکو کسی اور کے سامنے، نعمتیں اس نے بنائی اور ان میں رد و بدل کر کے غلط بیچو۔ قرآن میں اللہ جب شکوہ کرتے ہیں نا انسانوں کی نافرمانیوں کا تو کہتے ہیں دیکھو نا شاید میں نے کتنی خوبصورت چیز ان کے لیے بنائی، بڑی انسانوں نے ترقی کی میڈیسن میں، لیکن آج بھی اس بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں جس طرح کی شفا شہد میں ہے کسی چیز میں نہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کو ایک کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ مجھے پیٹ خراب ہے، کیا کروں، ٹھیک نہیں ہو رہا، تو آپ نے فرمایا شہد کھا۔ پھر آیا وہ کھا کے تھوڑا بہت شہد، یا رسول اللہ یہ تو زیادہ خرابی ہو گئی ہے، آپ نے فرمایا پھر کھا۔ اندر یقین ہے نا کہ رب نے اسے شفا کہا ہے، یہ کہہ رہا ہے اس سے خرابی، اس سے نہیں خرابی، یہ خرابی ٹھیک ہونے میں ذرا وقت لگے گا۔ آپ نے فرمایا پھر کھا۔ بعض دوائی ایک خوراک سے کافی ہوتی ہے، بعض اوقات بیماری کے 2 خوراکیں چاہیے، بعض اوقات بیماری کے 3 خوراکیں چاہیے، بعض اوقات بیماری اتنی چمڑ جاتی ہے کہ روزانہ کھانی پڑتی ہے جب تک جیتے ہو، یہ تو اپنا اپنا حساب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کھا۔ پھر دوبارہ کھائی تو پھر کچھ آیا، 2-3 خوراکیں کھائی، یا رسول اللہ وہ تو زیادہ ہو گیا۔ تو اس کی تسلی کے لیے آپ نے کہا جا پھر کھا، اور پھر ساتھ فرمایا اللہ سچا ہے تیرا پیٹ جھوٹا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، مطلب یہ کہ بیماری ذرا لمبی ہے تو رب کی بات تو سچی ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتی، شفا تو ہے، جاؤ پھر کھاؤ ٹھیک ہو جائے گا۔ تیسری خوراک کھائی تو ٹھیک ہو گیا، اللہ کی رحمت ہو گئی جی۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے اتنی خوبصورت چیز تمہارے لیے بنائی اور یہ ایسے ہی نہیں بن گئی،
میں نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. اب وہی تو آسمانوں سے کتابوں کی نزول کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیسے میں آسمانوں سے وحی اتارتا ہوں کتابوں کی شکل میں تو وہ سراسر ایمان ہوتا ہے، وہ سراسر سچ ہوتا ہے، وہ سراسر انصاف ہوتا ہے. اسی طرح میں نے شہد کی مکھی کو آرڈر دے کے شہد بنوایا، یہ سراسر شفا ہے. یہ اوحا وہی کا لفظ استعمال ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن ظالموں، اتنی خالص چیز میں بنواتا ہوں، کتنی محنت کرتی ہے مکھی. شفاء للناس، تمہاری بیماریوں کے علاج کے لیے. لیکن تمہارے ظلم کی انتہا ہے کہ تم اسی شہر میں بھی ملاوٹ کر دیتے. جن کی خوراکوں میں ملاوٹ ہے اور انہوں نے خود کر رکھی ہے، جن کی خوراکوں میں ملاوٹ ہے اور انہوں نے خود کر رکھی ہے. جی، انہیں وہ جھوٹی روایتیں اور وہ جھوٹی حکایتیں پسند آتی ہیں جن میں ملاوٹ والوں نے ملاوٹ کر رکھی. جی، ان کی خوراکوں میں ملاوٹ، لہذا انہیں پسند بھی جھوٹی روایتیں آتی ہیں. جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر پہ درود پڑھو تو میں سن لیتا ہوں. قبر کا نام ہی کوئی نہیں تھا تو فرمایا کیسے؟ اس وقت تو قبر تھی ہی نہیں. لیکن جھوٹ بنانے والا بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، جھوٹ بناتا ہے اپنی طرف سے بڑا کمال، لیکن اسی سے پہچانا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. جب قبر ہے نہیں تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں میری قبر پہ درود پڑتا ہے؟ سمے تو میں سن، ابھی تو بنی ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. لیکن ملاوٹ والی چیزیں کھانے والے اور پسند کرنے والے جھوٹی روایتوں کو پسند کرتے ہیں، اور جن کا رزق پاک ہوتا ہے وہ سچے قرآن کو پسند کرتے ہیں. وہ قرآن کی سچی تشریح، سچی حدیثوں کو پسند کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ جھوٹی روایتوں کے قریب نہیں جاتے اور جھوٹی کہانیوں کو تو وہ سننا بھی برداشت نہیں کرتے. جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے قاسط جن کی اپنی کمائی میں ملاوٹ ہے، ان کے ساتھ خود ظلم ہو رہا ہے، کرنے والے کر رہے ہیں کہ ان کی خوراکوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں، اور یہ ان ملاوٹ شدہ خوراکوں پہ لگے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی حرام کا رزق کھلا رہے ہیں، حلال و حرام ملا کے. تو ان کو یہ توفیق مشکل ہو جائے گی کہ یہ سچے قرآن کو سمجھ سکیں اور اسے مان لیں. سبحان اللہ. پچھلے دنوں تقریروں میں اللہ کی توفیق سے میں یہ آیت بڑی پڑھتا رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. اے ایمان کے دعوے داروں، جو تمہارا اپنا رزق ہے نا، جو کھاتے پیتے ہو، اس میں دھیان رکھا کرو، من طیبات، پاک چیزیں چن چن کے کھایا کرو. پلیت چیزیں نہ کھایا کرو. پاک سے پہلے ایک درجہ ہوتا ہے ہر چیز میں حلال ہونا، اس کو قابل حلال کو پھر آگے قابل استعمال بنانے کے لیے درجہ آتا ہے چیزوں کے طیب ہو جانے کا. یہ اوپر والا درجہ ہے طیب. شروع بات حلال سے ہوتی ہے،
حرام کو جو مرضی کرتے رہو وہ طیب نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہی ہوتا ہے، وہ نہیں پاک ہو سکتا۔ والد صاحب کہا کرتے تھے اللہ کی رحمتیں ہو، کتے کو بسم اللہ جو بدلا مت بھی پڑھ کے اسے ذبح کرو وہ حرام ہی حرام ہے، اس نے پاک نہیں ہونا، وہ تو کتا ہے، وہ تو حرام ہے، وہ ذبح کرنے سے پاک نہیں ہوگا۔ حلال جانور بکری، چھتری، گائے یہ حلال ہیں، ان کو پھر کھانے کے لیے پاک بنانے کے لیے چھری چلانی ہوتی ہے اور خون نکالنا ہوتا ہے اللہ کا نام لے کے۔ سبحان اللہ۔ یہ حلال یوں طیب ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اس درجے پہ پہنچا ہوا رزق کھایا کرو۔ کلو من طیبات ما رزقناکم، وہ پاک رزق کھایا کیا کرو جو ہم نے تمہیں دیا۔ جی وہ ہمارا دیا بنتا ہے، اسے میں کہتا ہوں کہ ہم نے دیا۔ جی جو پاک رزق ہوتا ہے وہ کھاؤ تو میں تسلیم کرتا ہوں میرا دیا کھا رہے ہو۔ یہ توجہ کیجیے گا کیا کہنے چلا ہوں میں، جو کہہ رہا ہوں طیبات ما رزقناکم، اپنی پوری شاہی دبدبا ہے پیچھے رب کا، نا ہے تو وہ اکیلا نا، کہتا نا ہم نے، بادشاہی انداز، ایک حاکم کا انداز، جو ہم نے تمہیں پاک رزق دیا ہے وہ کھایا کرو۔ پلیت کو ہمارا دیا ہوا مت کہو۔ جی ہم نے تو سارے انتظام تمہارے پاک رزق کے لیے کر رکھے۔ سبحان اللہ۔ اگلی بات کیا خوبصورت ہے، کثرت کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو اس لیے حرام اور غلط کمانے لگتے ہو، کھانے لگتے ہو۔ ہرگز نہیں، گند گند یہ پاوے کنا بہتا ہوئے، وہ اس لائق نہیں کہ گند استعمال کرنے والا خوش ہوئے، منو بہتا لب گیا ہے۔ خوش اسے ہونا چاہیے جسے پاک مل گیا چاہے تھوڑا کیوں نہ۔ سبحان اللہ۔ کلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ اگلا فکرہ جو میں یہ زور دے رہا تھا، جن کا رزق پاک نہیں ہوتا انہیں قرآن سمجھ نہیں آتا، گندے رزق والے پاک قرآن کو سن بھی نہیں سکتے اچھی طرح، سمجھنا تو دور کی بات ہے، پیغام توحید کو سہ نہیں سکتے، کانوں میں انگلیاں ٹھوسنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا فکرہ کمال کر دیا میرے اللہ نے، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ آیت ختم ہو رہی ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اگر عقیدہ توحید پہ پکے ہو، عبادت و پکار صرف ایک اللہ کی کرتے ہو، تو پھر رزق بھی پاک کھایا کرو اور میرے شکر ادا کرتے رہو۔ یہ اگر موجود ہے، اگر کا معنی یہ کہ پلید رزق والوں کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوگی، ناپاک رزق والوں کو یہ نعمت نہیں ملے گی جب تک کہ وہ ناپاک رزق چھوڑیں گے نہیں۔ رمضان کے مہینے میں اکثر دعا دیا کرتا ہوں، شفا کو اللہ توفیق جب وہ دے رہا ہے، اگر کبھی کوئی باری میری آ جائے تو میں کہتا رہتا ہوں یہ روزے اللہ کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ کیا فائدہ اللہ کا؟ سجدہ تو چلیے سمجھ لیا کہ سجدہ اللہ کی بڑائی کی ایک علامت ہے، اس کے لیے اچھا ہے، پسندیدہ ہے اسے کہ میرے سامنے جھکتے ہیں، اس میں تو ایک بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدقہ کرتا ہوں اس کے نام کا تو اسے خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک عزت ہے کہ اس کے نام کا صدقہ، جی
اس کے نام کے صدقے کا معنی یہ ہے کہ جس مال میں میں صدقہ کر رہا ہوں تسلیم کرتا ہوں یہ میرا نہیں اسی کا. صدقے میں اس کی ملکیت کی علمی اور عملی دعائی ہوتی ہے. یہ تو ہے. چلیے اسے اچھا لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن پلیت رزق پہ وہ کیوں ناراض ہوتا ہے؟ میں کھانا تو جو مرضی کا ہی رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تو یہ پلیت رزق کھائے گا تو پھر وہ پتھر بن جائے گا جسے جہنم میں پھینکنا پڑے گا. وہ پتھر بن جائے گا. وقودها الناس والحجارہ. لوگ انسان اور پتھر ایندھن ہیں. یہ انسانوں کو بھی تو پتھر ہی بنا دیا جائے گا وہاں، اور کیا ہوگا؟ جل جل کے کولے ہو جائیں گے تو پتھر ہی ہے نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی اللہ اللہ. یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ میرے لیے پاک رزق پسند کرتا ہے. یہ جو روزے رکھوائے جاتے ہیں جی، روزہ کھیتی تیار کرتا ہے دل کی، یوں کہہ لیجیے. روزہ میرے دل کی کھیتی کو تیار کرتا ہے قرآن کی بارش کے لیے. کہ اس پہ جب قرآن کی بارش ہو تو پھل پھول اگے، خشوع والی نمازیں جنم لیں، وہ صدقے جنم لے میری زندگی میں، میرے مال میں، جن اللہ کہے اور کھوایا تے غریباں نو چل میں اپنے نا تیرا قرضہ لکھ لینا. سبحان سبحان اللہ. میری رحمت جوش میں. سبحان اللہ. یہ روزہ یہ اندر کھیتی دل کی تیار کرتا ہے قرآن کی بارش کے لیے. کیسے تیار کرتا ہے؟ کہ جائز پاک رزق بھی پورا مہینہ سارا دن روکے رکھتا ہے. وہ آسان کام نہیں. کتنے دن شروع کے دھاکے میں تو سحری کھانا ہی مشکل ہو جاتی ہے، افطاری پہ کھانا مشکل ہو جاتا ہے. عادت نہیں ہوتی ان ٹائموں کی جو کھانوں کا یہ عادت جو ہے وہ جب بدلتی ہے تو ایک خرابی پیدا ہوتی ہے. جی رزق حرام کیوں نہیں چھوڑتا؟ کہ رزق حرام ایک عادت بن گیا، پیسے بہت اکٹھے ہوتے ہیں، وہ چھوڑ نہیں سکتا کہ گھاٹا ہوگا. یہ ایک پرابلم ہے. سبحان اللہ. جائز کھانے چھوڑ نہیں سکتا کہ کمزور ہو جاؤں گا. جی طاقت نہیں رہے گی کچھ کرنے کی. لیکن روزہ مجھ سے جائز کھانا پورا مہینہ چھڑا چھڑا کے، جی چونکہ عادت بدلی، پہلے کھانے کھاتا تھا، پاک رزق کھاتا تھا تو اللہ خوش ہوتا تھا، مجھے نفع ملتے تھے. لیکن جب روزہ اس کا کہنا مان کے سارا دن کھانا چھوڑے رکھا تو افطاری کا کھانا کھانے کا بھی ثواب دیتا ہے. کھانا کھانے ابھی میری نیکیاں لکھی جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سحری کھانی تو بڑی مشکل ہے، لیکن والد صاحب اللہ پی رہے میں مجھے یاد ہے بچپن میں، اور جنہ کھان ہوں گا جی تھوڑا ہی کھا لو سواب ہوئے گا جی.
بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے روزے کی، سارے اٹھتے تھے تو بچے بھی اٹھ جاتے تھے، تو پھر وہ ایسے مسئلے سناتے رہنا، خوشخبریاں سناتے رہنا تاکہ بچے خوش ہوں اور ان کو عادت پڑے، اور تھوڑا ہی کھا لو بیٹو کوئی نہیں گل، ایک لقمے کا بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سمجھنے والے یہ لوگ تھے، کیا رب کے حکموں کو ماننے والے یہ لوگ تھے، اور کیا رب کے پیارے عملوں کو آگے پہنچانے والے یہ لوگ تھے۔ جی یوں ہی انسانیت مکمل ہوتی ہے، پہلے رب کو صحیح پہچانو اور پھر اس کی صحیح پہچان کو آگے پہنچاؤ۔ پہنچانے میں، ماننے میں تو کچھ لینا ہوتا ہے رب سے، اسے خوش کر رہا ہوں مان مان کے، مان مان کے، مان مان کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو مان مان کے جھکتا ہوں اس کے سامنے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ جی سبحان اللہ، جب اس کو مان مان کے اس کے حکم مانتا ہوں تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جب دوسروں کو منواتا ہوں مصیبتیں آنے لگتی ہیں تو وہ مجھے بچانے پہ تل جاتا ہے۔ میرا نیکیاں نہیں لکھتا، پھر وہ میرا پہرے دار بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک سچے دین کو پہنچانے والا اگر اس کا بھروسہ صرف اپنے رب پہ ہو، رب وہ کنڈ نہیں لگنے دیتا، سوال ہی پیدا نہیں۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہے، کتنی رحمتوں والا ہے وہ۔ جنہوں نے قرآن سن کے جو کچھ مانا اس میں دونوں چیزیں تھیں، ایک مان لینا اور ایک آگے پہنچانا۔ یہ جو کچھ انہوں نے پہنچایا وہ پورا صفحہ ان کا بیان ہے اس صورت میں۔ جی ختم ہونے پہ نہیں آتا، انا لما سمعنا الہدی، آمنا سے شروع ہوتا ہے اور چلتے 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 قل انما ادعو ربی ولا اشرک بی احدا۔ یاد ہونا چاہیے آپ کو، میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے بیان میں جب دو چیزیں نظر آتی ہیں کہ سجدہ صرف ایک اللہ دا، پکار کسی اور دی نہیں کرنی، جڑے اس گل نو من لین او صالح نے، جڑے نہ من لین او ظالم نے۔ جی جڑے من لین او صالح نے، جڑے نہ من لین او ظالم نے، یہ پہنچانا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ طرز نظر آتا ہے قرآن سن کے سمجھنے والوں کو تو اللہ اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں قل انما ادعو ربی، تو بھی سونے میرا مننا نہیں منوانا ہی۔ سبحان اللہ، میرا منیا کم نہیں پڑھنا۔ قل انما ادعو ربی، اعلان کیجیے ہوئے لوگوں میں پکار صرف اپنے رب کی کرتا ہوں۔ یہ پکار کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان ہے، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کی اولادیں ہوتی ہیں، اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں، اس کی دوست ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کبھی ضرورت باپ کی مدد کی ہوتی ہے، کبھی اولاد کی خدمت کی ہوتی ہے، کبھی دوستوں کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستاں باشد کہ گیرت دستے دوست، در حیرانگی اور در ماندگی۔ عاجز جب ہو جائے تو پھر ہاتھ پکڑے نا، دوست اسی لیے ہوتا ہے۔
وہ نہیں کہ یہ پھنسا ہوا ہے وہ اپنی مستی میں لگا ہوا ہے، نا وہ کوئی دوست نہیں. دوست وہ ہے جو ایک مشکل میں آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے، نال ٹر پہندا جی، ساتھی بن جاتا جی. یہ ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں. میں نے اگر کسی سے برائی کی ہوئی ہے تو کوئی بھی سب میرے ساتھ کی جائے گی، پکڑیں گے پکڑنے والے میرے ہاتھ. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ بات کروں کہ اولاد کے ہاتھ پکڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں ایک تو دوسروں سے مانگنے سے بچایا جائے. یہ ایک بنیادی بات ہوتی ہے. ان کے لیے اتنے رزق کا انتظام کیا جائے کہ انہیں کسی دوسرے سے مانگنا نہ پڑے. جی یہ ایک بنیادی محنت ہوتی ہے والد کی، اسے کرنی چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک تو یہ عادت ڈالنی چاہیے اور یہ پکوانا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے جی، یہ کسی سے مانگنا نہیں. سبحان اللہ. اور کل میں مر گیا تو تامی کسی اور کو نہ منگیو، رب کو منگیو کری. یہ نمبر 2 پکوانے کی بات ہوتی ہے. اور کل میں نہ رہا تمہاری خدمت کے لیے تو حرام کی کمائیاں نہ لگ جانا. اور سنو دوسروں سے مانگنے نہ لگنا، مانگنا صرف ایک اللہ سے. سبحان اللہ. یہ ضرورت ہوتی ہے والدین کے لیے. اگر ایسا نہیں کرتے تو وہ اولاد کا قتل کرتے ہیں. لا تقتلوا اولادکم من املاق. حرام کمائیاں کھواندے رہندے نے، انہوں نے حرام کمائی سے روکتے نہیں انہیں. خود بھی قبروں تے جا جا کے ذلیل ہوندے نے، اولاد نو وخا وخا کے انہوں نے بھی ذلت دے رستے تے چلاندے نے. یہ اولاد کا قتل کرتے ہیں. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. بھوک کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو. سبحان اللہ. میں اگر اولاد کی صحیح تربیت کر رہا ہوں تو مجھے امید رکھنی چاہیے کہ کل وہ بھی بڑھاپے میں میری خدمت کریں گے. سبحان اللہ. مجھے کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا جی. اگر ایسا نہیں میں انہیں حرام کھلاتا ہوں تو پھر وہ بھی حرام کی کمائیوں میں لگے ہوں گے. جب حرام کھانے پہ کوئی لگ جائے تو پھر اس کی انسانیت کوئی نہیں بچتی، پھر وہ درندہ بن جاتا ہے. پھر وہ باپ کی خدمت کرنے کی بجائے باپ کے موت کے انتظار میں ہو گئے، مرے کدھر میں قابو کرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی اللہ اللہ. اپنے آپ کو رب کی نافرمانی سے روکنا نمبر 1. اس سے بھی پہلے سنانے والے کی یہ بات سننا کہ میرا خالق وہ، اس کی نافرمانی میرے لیے جائز نہیں ہے. میرا مالک وہ، اس کی بغاوت میرے لیے جائز نہیں ہے. مجھے پالنے والا وہ، اس کی بجائے کسی اور سے مانگنا میرے لیے مناسب نہیں ہے. ماں دے پیٹ تو لگ کے موت تک منو پالدا ہے تے وچ کدی اوقات آ جائے تے میں کسی اور کو منگنے لگ پواں، پھر میرے تو بڑا بے غیرت کون ہے جی. جسے اسے اللہ کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. بڑی بڑی بے غیرتی ہے، بڑی بڑی نا انصافی ہے منو چھڑ کے کسی اور کو منگنا. جنہاں نو بھی یہ ہوئی گل سمجھ آئی جس لئے گل سمجھ آئی ان المساجد للہ جی. پھر ایک دوسرے کو کہنے لگے فلا تدعو مع اللہ احدا. اللہ نے ایڈی سونی گل لگی، اللہ اپنے پیغمبر نو کہندے نے قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. میں اپنے رب کی پکار میں لگا ہوا ہوں، لگا رہتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. سبحان اللہ. میرا بس چلے نا، سنے گا کیا کہنے چلا ہوں اللہ کی توفیق سے. میرا بس چلے اگر
میرا بس چلے جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں جی میرے وس ہوئے کہ انہوں پھڑ کے زبردستی منوا کے جہنم دی اگ تو بچا لوا مگر کراں کی میں یہی کہہ سکنا کہ میں کسی دا شریک نہیں بناتا کسی نو رب دا تے میں رب دیاں پکاراں تو سوا کسی اور دی پکار نہیں کردا میرا وس نہیں چلدا اس واسطے مجبوراً یہ ہوئی کہ لا املک لکم ذرم ولا رشدا ہائے میرا وس نہیں چلدا نکے گل میرے پیار نال نہیں ہے تو سختی نال بھی منوان والی ہوئے تو منوا لینی چاہیے کیونکہ جنہوں منوانا دے سختی نہیں اے سختی بھی ہوتے رحمت ہے سبحان اللہ وہ من جائے گا تو سراسر اللہ دی رضا مندیاں دے حسار چاہ جائے گا جی اگو منوان لگ پوے گا تو رب انہوں بچانے لگ پوے گا جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بس میرا نہیں لیکن تو انہوں میں زبردستی منوا لوا لیکن انی گل ضرور جے کہ پاوے میرا وس نہیں جی وس ہوئے ایتھے منوا لا کیا کہنا ہے وس ہوئے تھے یہ گل تو منوا لین دی ہے ہائے میرا وس چلے تو ایتھے ہی منوا لوا تو جے نہیں منوا سکتا تو میرا وس چلے تو اتھے چل کے بچا لوا جیسے جا کے سارے فیصلے ہوڑے دے کی کرا نہ ایتھے میرا زور چلتا ہے نہ اتھے میرا زور چلتا ہے زور چلتے ہو میرے تا چلنا جے اپنے علم غیب چو منو بھی کچھ دے دیتے ہیں رب دے زور تے دے علم غیب نہ لیں رب دیا طاقت تو دے علم غیب نہ لیں میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں آج بھی دنیا میں جس ملک کی ٹیکنالوجی دوسروں کو اندر سے دیکھنے کی موجود ہے وہ بڑے طاقتور ہے جی ساری دنیا ڈرتی ہے ان سے اللہ 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 علم غیب وہ گلاں پتہ ہونی ہیں جڑیاں میرے سوا کسے نو پتہ نہ ہوئے انہوں کہتے ہیں علم غیب کتنے جاہل ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں وہ پیغمبرانو اپنا علم غیب دے سکتا ہے وہ ولیاں نو اپنا علم غیب دے سکتا ہے وہ جڑا کسی نو دے تے یہ علم غیب نہیں دے رہندا جڑا کسی نو دس دے یہ دوجے نو علم غیب نہیں علم غیب کسی کے پاس یہ ہے کہ صرف اسی کو پتہ ہے کسی اور کو نہیں پتہ جب کسی اور کو نہیں پتا اس کو ایسی باتیں پتہ ہے جو صرف اسی کو تو وہ طاقتور ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرا وس نہیں کیونکہ میں پیغمبر عالم الغیب نہیں علم غیب وہ پیغمبروں کو بھی نہیں دیتا دی بلکہ الٹا پیغمبروں کو جو نوازتا ہے قرآن مجید سے اور کتابوں سے اور علم نافع سے جو یہ نوازتا ہے اور پھر وہ آگے بانٹتے ہیں وہ بھی علم غیب نہیں ہوتا بلکہ اس کی وجہ سے تو وہ مکمل میرے پہرے میں آ جاتے ہیں فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ سامنے اگے پیچھے میرے چوکیدار لگ جاتے ہیں ان کی زیادہ نگہبانی کرتا ہوں دوسروں سے بچانے کے لیے بھی اور ان کو خود اپنی بغاوت سے روکنے کے لیے بھی سبحان اللہ گھیرا ڈال دیتا ہوں چوکیداروں کا تاکہ کوئی میرے داعی توحید کو نقصان نہ پہنچائے جی علم غیب کی ضرورت نہیں رہتی انہیں عالم الغیب خود ان کا ہو جاتا ہے یہ کہنا چاہتے ہیں عالم الغیب ہوتا ہے جو اپنا علم کسی کو نہیں دیتا پیغمبروں سے بڑے پیارے ہوتے ہیں لیکن پیغمبروں کو بھی علم غیب نہیں دیتا کیونکہ پھر وہ علم غیب نہیں رہتا وہ عالم الغیب خود پیغمبروں کا محافظ بن جاتا ہے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا سبحان اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا اغفر لنا اللهم ربنا اغفر لنا اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا جميعا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اغفر لنا ذنوبنا جميعا اغفر لنا ذنوبنا جميعا اغفر لنا ذنوبنا جميعا أذنبناها عمدا أو خطأ سرا وعلانية جلها ودقها ما علمها وما لا علمها ربنا اغفر لنا ذنوبنا جميعا وارحمنا رحمة واسعة وانصرنا نصرة كاملة واشفنا شفاء كاملا عاجلا فيسر لنا حسن عبادتك وحسن بيان كتابك وسنة نبيك بالحكمة والموعظة الحسنة كما تحبه وترضى اللهم بارك لنا فيما أعطيت من الخير وقنا شر ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اغفر لنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا